ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا فضل ملے تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر وہ لمحات گزارتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہاتھ آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تاکہ اس نعمت کے اندر اضافہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کروں گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم شکر بجا لاتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل ملے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہاتھ آئے، ہم اللہ تعالیٰ کی، اسی منعم کی، جس منعم نے ہم پر انعامات کی بارشیں برسائی، اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حالانکہ مومن وہ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر کے، اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کر کے یہ کہے کہ میری خوشی ہو رہی ہے، بلکہ مومن کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ میں وہ کام کروں جس سے میرا رب بھی راضی ہو جائے، میرا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام چاند رات بھی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر چاند رات کے متعلق بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت امتی خمس حصال فی رمضان لم یعطہن امت قبلہم، فرمایا میری امت کو 5 خصلتیں ایسی دی گئی ہیں رمضان کے اندر جو پہلے کسی امت کو حاصل نہیں ہوئی، اور ان 5 خصلتوں میں سے 5ویں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخر لیلۃ، آخری رات جب آتی ہے رمضان المبارک کی، اللہ تعالیٰ اس امت کی جھولیاں بھر بھر کے بخشش فرماتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ لیلۃ القدر، یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ قال لا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے، فرمایا ولکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، کام اپنا پورا کر چکتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جب بندہ مومن رمضان المبارک کی قدر کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رات قیام اللیل کرے، یعنی جب بندہ مومن اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرے، اللہ تعالیٰ جب اس ماہ مبارک کی آخری شب آتی ہے، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے قدر کرنے والوں کی چولیاں بھر بھر کے بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس بندے نے 2 عیدوں کی راتیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان 2 راتوں کی قدر کی اور خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بجا لایا، تو فرمایا لم یمت قلبہ، فرمایا اس کا دل نہیں مرے گا، اس کے دل پر موت نہیں طاری ہوگی، یوم تموت القلوب، جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے، سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن اس دن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، فرمایا جس بندے نے 5 راتوں کی قدر کی، فرمایا اس پر جنت واجب ہے۔ کون کون سی 5 راتیں؟ لیلۃ الترویۃ، لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ، اور لیلۃ عرفہ یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی رات، ولیلۃ النحر اور بڑی عید والی رات، ولیلۃ الفطر اور عید الفطر کی رات، ولیلۃ النصف من شعبان اور 15 شعبان المبارک کی رات، فرمایا جو بندہ ان 5 راتوں کی قدر کرے گا، حضور نے فرمایا اس پر جنت واجب ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من احیا لیلۃ الفطر ولیلۃ الاضحیٰ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس بندے نے لیلۃ الفطر کی رات قیام کیا اور لیلۃ الاضحیٰ کی رات قیام کیا، فرمایا اس کا دل نہیں مرے گا جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کریں، بلکہ اس رات کی قدر کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔